کہتے ہیں ایک سنہرا تھا بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے۔ اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا کہنے لگا حضرت کہاں کی ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں۔ کہا اس نے اتفاق ارادے تھے میرے بمبئی، چلو اکٹھے چلے۔ وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا سفر ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا، لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار۔ اس نے کہا سارا دن سفر کیا۔ جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ، یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا دی، وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ چور اٹھا اس کا سامان کھولتا رہا، لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کر رکھا۔ ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار تمہارے موتی کی رات کی چمک شمک نظر نہیں آئی، جیب میں آٹا ڈالا، کہا نہیں یار پاس میں نے تو جیب کھولی ساری رات۔ اگلے دن اس نے سوچا چلو آج مزید کوشش کریں، اس نے پھر وہی کام کی، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دی۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، نہ ملا، صبح نظر بچا کے صبح ناشتے پھر بات چلی یار وہ آپ کہتے تھے رات کی چمک تو اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں کہا یار میری جیب نہیں کھائی۔ دو چار دن ایسے ایک اس نے عزم کر دیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا ہے، کہاں رکھتا ہے، آج تو اس کو میں بیدار بھی ہو جائے تو میں پھر بھی یہی موتی سے لے لوں۔ وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا، لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ رہا، اور صبح اٹھا نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈالا۔ اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار وہ پاس تھا، اس نے کہا میں آج سچی بات کرتا ہوں، میں تیرا ساتھی چور، میں اس موتی کی غرض سے تیرے ساتھ ہو گیا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد ہیں، میں نے بڑی محنت کی، مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں، میں آپ کو استاد مانتا، آپ کو بتائیں کہ موتی آپ نے۔ اس نے کہا دنیا چوروں کی جیب میں کھولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ آ گیا، نہ مسجد وچ نہ اندر وچ، لب یار ہوں اپنے اندر وچ، سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا۔ سلطان کو مت نہ کر منت تو خواج کے زردی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشے تیرے دل میں، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ دل کی تختی جو اس کا نام لکھا ہوا، میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا کہ نیٹشے کے بارے میں قلب عموماً دماغش کا ہے، اس کا دل مومن تھا دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہے۔ اس دل کی ایک ایک پنکھ میں رب کا نام لکھا ہے، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دے۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو بیج کو چھپا، تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانا ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش ہے، اور فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا، دل تسکین پاتا، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے رہتے اس کے ذکر کو ہم حرز جا بنا دیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں، اس کا نام تو یہ معمولی نام ہے، جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر، تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون، اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے،
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جا بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے، اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنائے۔ کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے، اسی طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ایک بار سے صاف کرتے۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کچھ نہ کچھ ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل ستھرے ہو جائیں۔ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، دل کی سقالت، دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا، دل روشن، گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کے آنسو سے اس کو دھو لے اس کا دل شفاف ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرار گناہ کرتا اس نقطے کے ساتھ وہ غیر منی نقطہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کرتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جس سے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہوتی ہے۔ یہ شخص پکا نمازی ہو، نماز چھوٹ جائے اس تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ جتنی دیر تک نماز پڑھ کے دیتا ہے اتنی دیر تک جس شخص کے ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو، وہ کسی کو گالی بھی دے بیٹھے تو خود پریشان ہوتا ہے، کسی کو تھپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جائے، جتنی دیر تک اس سے معذرت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا، یہ ہم نے آپ اس کو گندا کیا، نفس پلیت پلیت چکا، اصل پلیت کا نفس نے ہمیں پلیت کر دیا، ہم تو پاک آئے تھے، ستھرے آئے۔ اور میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں چٹی چادر کھمنا والی تے داغ نہ لانی جڑیاں، پھر نہ آکی حشر دہاڑے حال ربا کی بنے۔ تو یہ چٹی چادر ہے بالکل، اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھے، اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائے دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم، پھر گناہ پہ گناہ کریں گے کیونکہ جو پہلے داغ کا ایک اور پریشان، چٹی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا، محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ لگا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے کا جو شخص مزاج بنا دیتا ہے اس کے لیے گناہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح بہت پہاڑ کے نیچے آتا ہے، ابھی اوپر سے وہ گر جائے ویسے کچل جائے۔ اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیاہ ہو جائے، اللہ کے حکم کو توڑے میں پرواہ نہ ہو، نماز چھوڑے ہمیں پرواہ نہ ہو، آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں، کتنوں کے دل توڑ رہے ہوں، کتنوں کو ستا رہے ہوں، اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو۔ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا، کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا مال لوٹ لو خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے، یہ ہے اس کی کیفیت، تو دل سیاہ ہو۔ اب اس دل کی سیاہی کیسے لے؟ توبہ کے پانی سے، جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے۔ اور دوسرا سقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کا کی سقالت، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کی طمانینت اس کے ذکر میں ہے۔ اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں، یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمۃ آپ فرماتے ہیں میں نے منام ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کرتا، میں حیران ہو گئی کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار، لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں۔ اور میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا،
لیکن اس کا دل رب یاد سے تھا، تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا طاری نہ ہو، یہ حقیقت ذکر ہے اور یہ مومن کا مطلوب ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا، غفلت اس کی موت ہے۔ غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا، غفلت ہوگی تو وسوسہ آئے گا، غفلت ہوگی تو گناہ سرزد ہوگا، لہذا وہ غافل ہی نہ ہو۔ اور مرشد باؤ اس لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم غافل، کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ، تم ایک ایک لمحہ اپنے رب یاد میں رہو۔ تو ارشاد فرمایا یا نذکر اللہ ذکر کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے رب کا ذکر کرو، اس کا نام کثرت سے لیا کرو۔ اللہ مجھے آپ کو کثرت سے ذکر کی توفیق عطا۔ آج کل ماحول ایسا مل گیا ہے، شیطان بن گیا، رمضان کا ماہ صیام ہے، اترتے ہوئے نوار، برستی ہوئی نیند کی بارش، سحری کا موسم کتنا حسین ہوتا ہے، افطار کے لمحے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور جب تراویح کھڑی ہوتی ہے تو کیسے اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کاش کہ ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سے ساتھیوں، زندگی کٹ رہی ہے، نکل بھی جاتا ہے تصویر برف کی طرح، اور لمحہ لمحہ ہم قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان کے لمحوں کو غنیمت سمجھ کرو اور اپنی ماقبل کی زندگی کو دیکھو اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرو، اور اپنے رب کے ذکر سے اپنے من کے اجالا کا سامان کرو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے ذکر کی لذت سے سرشار کرو۔ کار آفش آفت زما کار شروع مشتے خاتم اونچا جارے نشو